اگر کسی کی تعریف خواجہ قاسم مولوی کر دے، اگر کسی کی تعریف خواجہ اجمیری کر دے، اگر کسی کی تعریف غوث جلی کر دے، اگر کسی کی تعریف مولا علی کر دے، اگر کسی کی تعریف حضرت عثمان غنی کر دیں، حضرت فاروق اعظم کر دیں، حضرت صدیق اکبر کر دیں، بلکہ کسی کی تعریف آدم کر دیں، کسی کی تعریف نوح یحییٰ و زکریا کر دیں، تو دنیا کہے گی ہمارے نزدیک تعریف کا معیار اور ہے، ان کے نزدیک معیار اور ہے۔ ارے جس کی تعریف مہر علی کر دے وہ سب کے لیے قابل تعریف ہو جائے، جس کی تعریف غوث جلی کر دے سب کے لیے قابل تعریف ہو جائے، لیکن سنو جس کی تعریف نبی کرے وہ بھی قابل تعریف سب کے لیے بنتا ہے کہ نبی کرتا ہے۔ پر یہاں دیکھ میرے مصطفیٰ کو محمد کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں، تو نے نہیں، کسی اور نے نہیں، بلکہ خود میرے نبی کی اماں فرماتی ہے جب میرا لال میرے بطن میں آیا ایک فرشتہ مجھے آگے کہتا ہے اے آمنہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بطن میں کون آیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا انکے قد حملت بسید ہذہ الامت و امام المرسلین، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں جو آیا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، اس امت کا والی ہے۔ اذا ولدتی ہے سمیہ محمدا، اور رب کہتا ہے جب یہ پیدا ہوتا محمد جب یہ پیدا ہو تو نام کیا رکھنا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ رب نے۔ تو سنو، جسے دنیا والے کہیں کہ یہ قابل تعریف ہے تو دنیا کہتی ہے واقعتاً قابل تعریف ہے۔ بس ایک جملہ سن لو، جسے رب کہے کہ یہ محمد ہے۔ آئیے جناب عبد المطلب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ اس پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی نہیں رکھا، کوئی اتفاق نہیں ہوا، میں نے بھی دیکھ دیکھ کے رکھا ہے، سوچ سوچ کے رکھا ہے، سمجھ سمجھ کے رکھا ہے، ناپ تول کے رکھا ہے۔ اے عبد المطلب کیسے تول کے رکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میرا لال میرا پوتا بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، میں کعبے کے اندر سویا، میں کعبے کے اندر سویا، جب میں سویا ہوا تھا تو میں خواب دیکھتا ہوں۔ خواب کیا ہے کہ میری پشت سے ایک نور نکلا ہے۔ پچھلے بندے بولو سبحان اللہ، اگلے چپ رہو تے پچھلے آکھو سبحان اللہ۔ اے پتہ لگتا ہے پیا بھائی پچھلے بندے اے تے دور نے پر دل نیڑے نے نا۔ جناب عبد المطلب فرماتے کہ میں کعبے کے اندر سویا ہوا تھا، میں نے خواب کیا دیکھی ہے کہ میری پشت سے ایک نور نکلا، درخت کی صورت اختیار کر گیا، اوپر بڑھتا جاتا ہے، اوپر بڑھتا جاتا ہے، اوپر بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکلی، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل گئی، شاخیں مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل گئی وہ شاخیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ شاخیں پھیلی ہیں، لوگ آ کر کے پھل لیتے ہیں، لوگ آ کر کے پھل لیتے ہیں، کچھ لوگ جا کے اس سے لپٹ کر کے برکتیں لیتے ہیں۔ اتنے میں دوڑ دوڑ کے قریب گیا کہ میں بھی تو کچھ لے لوں۔ غیب سے ندا آئی عبد المطلب وقت چلا گیا۔ اے عبد المطلب وقت چلا گیا، اب وقت نہیں رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں کلہاڑے لے کر کے اس درخت کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ قریب آتے ہیں ایک بڑی سی صورت والا انسان کھڑا ہے، وہ انہیں پیچھے کر کے کہتا ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ جس کی حفاظت رب فرمائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اس کو کاٹ سکو، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اس کو نقصان دے سکو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وجہ کیا ہے، یہ کون کاٹنے آتا ہے، یہ بچانے والا کون ہے۔ پھر جو بھی روایت میں آتا ہے، جب میں سو کر کے اٹھا، توجہ، جب میں سو کر کے اٹھا، میں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، میرے بال سنورے ہوئے ہیں، مجھ سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ میں نے کعبے میں یہ کیا دیکھ لیا ہے۔ اٹھ کے آیا اپنے خاندان میں، ذرا مشورہ تو کرو۔ ہر ایک کہتا ہے کسی کاہن کے پاس جاؤ، کسی سیانے کے پاس جاؤ، جا کر کے پتہ کرو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھ کے گیا سیانوں کے پاس، کہانوں کے پاس جا کر کے میں نے پوچھا، خواب میں نے یہ دیکھی ہے، تعبیر کیا ہے؟ وہ دیکھنے لگے، خواب کی تعبیر تو بعد میں بتائیں گے، پہلے اپنے ہاتھ چومنے دے، ہاتھ چومنے دے پہلے۔ مجھے اونچی جگہ پہ بٹھا لیا، مجھے اونچی جگہ پہ بٹھا لیا۔ ہے عبد المطلب، کیوں؟ پتہ مجھے بھی نہیں ہے، پہلے یہی لوگ تھے۔ اگرچہ میں مکے کا سردار وڈیرا ضرور تھا، لیکن اتنا پروٹوکول نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج کے بعد پروٹوکول میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیوں اضافہ ہوا ہے؟ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ گویا وہ کہتے ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ جناب عبد المطلب، اگرچہ میرا وجدان اس کو نہیں قبول کرتا، لیکن اگلا جملہ آئے گا تو آپ خود بخود متفق ہو جائیں گے۔ عبد المطلب بھی کہتے ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال، اے مصطفیٰ نے سنبھال، جنہوں آقا سنبھالیا بولے مصطفیٰ نے سنبھال۔ وہ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں، اب گناہگار کا جملہ سنو، آپ بھی شامل ہو جاؤ کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پر، میں اگر اپنی طرف نگاہ دوڑاؤں تو شاید مجھے اپنے سے زیادہ گناہگار کوئی نظر نہ آئے، شاید مجھ سے پاپی آپ میں کوئی بڑا موجود نہ ہو، شاید سب سے زیادہ بدکار میں ہی ہوں، اس لیے کہ ہم کمینے اس دنیا میں پھنس کر کے، اس دنیا کے دھندوں میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ اپنی سرکار سے جو محبت ہے وہ بھی دنیا کی وجہ سے وہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ شاید مجھ سے کوئی گناہگار نہ ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے کرسی پہ بھی بٹھاتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ مجھ کمینے سے پوچھو، ارے تجھے یہ مقام کیوں ملا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک تو وہ ہوں گے جو شاید اپنی جناب والا لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپر سے یہ آواز لگاتے ہوں، پر یہ کمینہ دل کے اس اندر والے جذبات سے یہ آواز لگاتا ہے کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال، اے مجھ کو اچھوں میں ڈال، بولو مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ۔
جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں کاہنوں کے پاس گیا انہیں میں نے اپنا خواب سنایا. کہنے لگے عبد المطلب تعبیر بعد میں بتائیں گے, ذرا پہلے تیرے ہاتھ پاؤں چوم لیں, تجھے اونچی جگہ پہ بٹھا لیں. میں نے کہا بھائی خواب کیا ہے, اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہو؟ کہا عبد المطلب یہ دیکھ ہمارے پاس تورات موجود ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس انجیل موجود ہے. انجیل میں کیا لکھا ہے, تورات میں کیا لکھا ہے؟ کہا عبد المطلب لگتا ہے وہ جس کی تعریفیں تورات میں ہیں انجیل میں ہیں وہ سونا تیرے گھر میں آنے والا. کون آنے والا ہے؟ فرمایا عبد المطلب مبارک ہو, اللہ تیری اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا آنا جانا دیکھنا دکھانا بلانا بولنا ہر ایک قابل تعریف ہوگا. بلکہ یہ تو یہ ہے جس کی تعریفیں زمین پہ بھی ہوں گی, آسمانوں پہ بھی ہوں گی, فرش پہ بھی ہوں گی, عرش پہ بھی ہوں گی, مشرق میں بھی ہوں گی, مغرب میں بھی ہوں گی, شمال میں. عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا میری اولاد میں میں پھولے نہ سمایا کہ یہ کیا ہے, میری اولاد میں آئے گا. فرماتے ہیں میں آتا گیا, میں نے ان سے پوچھا وہ جو آنے والا ہوگا نام کیا ہوگا, نام کیا ہوگا اس کا؟ انجیل والوں نے کہا احمد ہوگا, انجیل والوں نے کہا احمد ہوگا, تورات والوں نے کہا. عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا, بندہ ایک نام دو, اور دو ہوں گے کہ ایک ہوگا؟ کہا ایک ہوگا. پھر کہا محمد ہوگا. دو لفظوں میں بات ختم کر دوں گا, ساری نہیں, اے علی سبحان اللہ. آجی اور پریشان ہو گئے وہ کرن کے لگا. بندہ ایک ہے, نام دو, کیا مطلب؟ کہا محمد اس لیے ہوگا کہ جس کی تعریف سارا جہان بھی فرمائے گا, خود رب رحمان بھی فرمائے گا. اور احمد اس لیے ہوگا کہ جس طرح رب کی تعریف اس نے کی ہوگی کائنات میں کوئی کر نہیں سکے گا. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سے ٹھان لی اللہ جو پوتا دے گا نام محمد رکھوں گا. فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بیٹا دیا, نام میں نے عبداللہ رکھا. باقی معاملات چھوڑ رہا ہوں, نام عبداللہ رکھا. لیکن جیسے جیسے جوان ہوتا ہے اس میں فضل و کمال آتا جاتا ہے. میں نے دل میں سوچا شاید یہ وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں خوشخبری ملی ہے. یہاں تک کہ میرے قریبی لوگ آ کے کہنے لگے عبد المطلب لگتا ہے کہ یہ وہی بیٹا ہے. میں نے کہا نا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا یہ بھی بڑے کمال والا ہے, پر جو کمال بعد میں آنے والا ہے ذرا اس کو بھی دیکھنا وہ کون ہوگا. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا میرا, باقی معاملات تفصیل والے پھر کبھی سنائیں گے. جناب عبداللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا پھر نور محمدی میرے بطن میں آیا. نور محمدی میرے بطن میں آیا.
مجھ سے جو نور کی شعائیں نکلتی تھیں، میرے چہرے سے جو چمکارے نکلتے تھے نور کے، جدھر جدھر جاتا ہوں دور سے لوگ پہچان جاتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا خاص آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ کا بیان ہے، میں جن راستوں سے گزرتا ہوں عورتیں دوڑ دوڑ کر کے مجھے آفر کرتی ہیں، عبداللہ ہم سے شادی کر لو۔ انہی عورتوں میں وہ فاطمہ نامی عورت ہے جس نے جناب عبداللہ کو بلا کے کہا عبداللہ اگر میرے ساتھ شادی کر لے 100 اونٹ تحفے میں دوں گی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا کر کے خاندان میں مشورہ کر کے پھر تجھے بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں واپس گھر میں آیا، اس نے اتفاق ہے میرا نکاح آمنہ سے ہو گیا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ آمنہ کون ہوتی ہے، اور واقعتاً میرے نبی کی ماں کا نام آمنہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر کبھی فرماتے ہیں میرا نکاح آمنہ سے ہو گیا، پھر میں کسی کام کے لیے نکلا، اسی راستے میں آیا، اس عورت کے پاس سے گزرا، دوڑ کے آئی، مجھے دیکھا، دیکھ کے پلٹ گئی، میں نے بلایا بات تو سن لے، تو نے خود بلا کے نکاح کی آفر کی تھی، آج مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کرتی ہے۔ کہنے لگی عبداللہ ہو سکتا ہے تجھے غلط فہمی ہو گئی ہو، لیکن مجھے کوئی غلط فہمی نہیں لگی ہے۔ عبداللہ نہ میں فاحشہ، نہ میں بدکارہ، نہ میں کوئی اور معاملہ، نہ ہی کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے ہر ایک کے پاس جانے والی ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں کوئی جاہل عورت نہیں، میں تورات کی عالمہ ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، میری کتاب میں آخری نبی کے والد کی نشانیاں لکھی ہیں، میں کتاب کو پڑھ رہی تھی، ادھر سے جب تو گزرا تھا ادھر کتاب کو دیکھا، ادھر تیرے ماتھے کو دیکھا، ادھر کتاب کو دیکھا، ادھر تیری زلفوں کو دیکھا، ادھر کتاب کو دیکھا، ادھر تیرے رستوں کو دیکھا، ادھر کتاب کو دیکھا، ادھر درختوں کو تیری طرف دوڑتے دیکھا۔ آمنہ جب میں نے دیکھا تیرے، اے عبداللہ جب میں نے دیکھا تیرے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں، پھر تیرے ماتھے میں ایک نور چمکتا دیکھا، میں نے دل میں خیال کیا شاید یہ دولت مجھے مل جائے، لیکن جب تو گیا، آج جب تو ادھر سے آیا، میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی تجھے دیکھتی رہی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نور نظر نہیں آتا۔ عبداللہ سچ بتا، سچ بتا، کیا بتاؤں؟ کہا لگتا ہے تو نے شادی کر لی ہے، لگتا ہے تو نے شادی کر لی ہے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا ہے؟ کہا عبداللہ مجھے یہ بھی پتا ہے اس نبی آخر الزمان کی ماں کون ہوگی، یہ بھی پتا ہے نشانیاں کیا ہوں گی، لیکن التجا اس لیے کی تھی کہ شاید مجھے یہ مقام مل جائے، لیکن مجھے نہیں ملا ہے۔ عبداللہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، بس وہی میری منشا، وہی میری مرضی، وہی میری چاہت تھی آخری نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن کیا کروں، رب نے ازل میں لکھا ہے محمد کا باپ عبداللہ ہوگا، ماں آمنہ ہوگی۔ کون سی ماں جس کے بارے میں آج امت مسلمہ نبی کے نام کی میں اپنے سجا کے کہتی ہے کہ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، سبحان اللہ بولو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماں تمام ہے، بلغ العلا۔
جنہوں آندہ اچھی بولے، جنہوں نہیں آندہ بالکل چپ روے، لیکن جنہوں آندہ ہے وہ بالکل دیانتداری نال پڑے پر دیانتی نہیں کرنی. بلغ العلا بک حسنت جمیع حسنت جمیع خصال، بولو حسنت جمیع خصال. میرے نبی کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ سیدہ آمنہ. مجھ سے ایک ملا کہنے لگا مولوی صاحب ہم تو حضرت عائشہ کا نام لیں تو کہتے ہیں سیدہ عائشہ، بڑا کچھ کہہ دیا تو امی عائشہ، صرف لوگوں کو چڑھانے کے لیے امی عائشہ امی عائشہ امی خدیجہ، لیکن اگلا تو ہمیں لقب آتا ہی نہیں ہے. یا بڑا کچھ کہہ دیا تو صدیقہ بنت صدیق کہہ دیں گے، اگلا لقب آتا ہی نہیں ہے. پر تو نے نبی کی ماں کے ساتھ اتنے لقب لگا دیے. میں نے کہا ہاں 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 ہاں، اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے کل ایناء یترشح